السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، محرم الحرام کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے۔ اسی مہینے کے اندر امام حسین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم قربانی دی۔ انہی کی اس عظیم قربانی کے اوپر ایک چھوٹی سی گفتگو ہم شعیب بھائی سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے، میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، بے شک۔ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، حسن و حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ کون حسین؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا حسین آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا۔ اسی کو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں دوسرے تخیل میں بھی یوں کہا۔ شاعر نے کیا خوب لکھا، فرمایا، سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عظمت کئی خطباء سے واعظین سے سنتے رہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، وقت کے حاکم ہیں، امیر المومنین ہیں۔ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں بچوں کے درمیان۔ عبداللہ بن عمر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں، وہ دیکھو دوستو، وہ جو آ رہا ہے یہ ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنے الفاظ، گھر گئے، حضرت عمر فاروق اعظم ابا جان سوئے ہوئے ہیں، کہنے لگے، ابا جان آپ کو معلوم ہے آج حضرت امام حسین نے کیا فرمایا؟ کیا بیٹا کیا کہا؟ کہ ابا جان آج ہم کھیل رہے تھے، مجھے آتے ہوئے دیکھ کر حسین کہنے لگے، وہ دیکھو وہ جو سامنے آ رہا ہے یہ ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا، عبداللہ پھر سناؤ کیا کہا؟ فرمایا، ہاں ابا جان انہوں نے ایسے کہا۔ آپ نے فرمایا، حسین جلدی دوڑ کر جا عبداللہ، یہ حسین سے یہ الفاظ لکھوا کر آ۔ اور جب میں لکھوا کر آئے، عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق اعظم وقت کے حاکم ہیں، امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں۔ آپ نے چوما چوم کر آنکھوں سے لگانے کے بعد فرمایا، عبداللہ جب میں فوت ہو جاؤں نا، میرے ساتھ یہ پرچی رکھ دینا، میری بخشش کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں حسین کے در کا نوکر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کو شاعر بڑے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں شاعر کہتا ہے، عذاب محشر تو بچنا چاہنے، علی دے بچیاں دی نوکری کر۔ عذاب محشر تو بچنا چاہنے، دا علی دے بچیاں دی نوکری کر۔ جے پل تو فوراً گزرنا چاہنے، علی دے بچیاں دی نوکری کر۔ جے نبی دی نظر چ بچنا چاہنے، دے علی دے بچیاں دی نوکری کر۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے پھر کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بھی شان والا، بے شک۔ وہ کتنی عظیم، اور انہوں نے قربانی، آج کے دور اب ہمیں دیکھنا کیا ہے، انہوں نے عظیم قربانی دی کس لیے؟ قربانی دینے کا مقصد کیا تھا؟ قربانی دے کر ملا کیا؟ دین کی سربلندی کے لیے۔
اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین نے جان دی. نیزے پہ تاریخ ابن خلدون نے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک جب قلم کر دیا گیا تو آپ کا سر مبارک نیزے پہ لیے جا رہے ہیں اور سر مبارک گردن مبارک قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. فرمایا کسی بازار سے گزر رہے ہیں, چبارے پہ بیٹھا ایک قاری قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اسی گردن سے آواز آئی, اس نے کوئی زبر زیر کی غلطی کی, گردن سے آواز آئی قاری قرآن قرآن دیکھ کے پر قرآن کے وارث زندہ ہے, مر نہیں گئے. سبحان اللہ سبحان یہ ان کی شان کا یہ عالم. آج ہمیں دیکھنا یہ ہے, انہوں نے آخری وقت میں نماز ادا کر کے ہمیں بتایا کہ دشمن سر پر ہو تب بھی نماز ادا کرنی ہے. آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی عظمت کے لیے قرآن اگر سر تن سے جدا ہو جائے پھر بھی قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ قرآن کی تلاوت کبھی نہیں چھوڑنی. انہوں نے نماز پڑھ کے بتائی کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. اور آج ہم انہی کی جس خاطر جنہوں نے حضرت امام حسین نے جس وجہ سے جان دی, جس وجہ سے دین کی سر بلندی کے لیے جان دی, اسی دین کی سر بلندی کے لیے ہم بھول بیٹھے. کہنے کو ہر بندہ حسینی, میں بھی حسینی, ہر بندہ حسینی, کردار حسینی جیسا نہیں. حسینی ہو جیسا کردار, تمہارا کردار بتائے تم حسینی ہو. تمہارا اٹھنا بیٹھنا, معاشیت معاشرت, چلنا بیٹھنا, کھانا پینا, تجارت, ہر چیز میں حسینیت نظر ہے, بے شک لچک نظر ہے, وہ جھلک نظر ہے. کہاں حسینی کے دعوے سے نہیں, حضرت امام حسین کی محبت عشق سینے میں ہے تو جو انہوں نے سکھایا اس سبق پر عمل پیرا ہو. انہوں نے کیا سکھایا؟ نماز, قرآن, تلاوت کبھی نہیں چھوڑنی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرا تو یقین ہے, میرا ایمان ہے کہ اگر آپ پانی کو اشارہ کرتے تو پانی دوڑ کر آتا. بے شک کوئی شک نہیں. لیکن کیا ہے, امت کو سبق دینا تھا. شہادت ان کی بڑی عظیم ہے. کسی شاعر نے کیا خوب لکھا, حسین تیرا, حسین میرا, حسین سب کا, حسین رب کا. حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. آج اسلام کی سر بلندی, آج ہمارے گھروں میں آذان, آج نماز, قرآن کی تلاوت, مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا, یہ صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی بدولت. بے شک انہوں نے 72 تن شہید کروانے کے بعد بھی یہ سبق دیا کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. شہید کروانے کے بعد بھی یہ سبق دیا, صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے کر دو. ایک رب کی رضا چاہتے. سیدنا امام حسین رب کی رضا کے لیے سب کچھ, دین کی سر بلندی کے لیے سب کچھ کرتے. اور قربان جاؤں سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ, فرمایا جب کربلا سے واپس مدینے کی طرف آنے لگی, راستے میں 72 قرآن پاک کا ختم کیا. آج ہم سوچیں کبھی ہم نے 72 آیات بھی بیٹھ کر دن میں پڑھی. قرآن سے دوری, ان کے نام لیوا ضرور ہیں لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقے, ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں بالکل کبھی سوچا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا سچا حسینی بنائے, ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. یہ ایمان کا, یہ سب سے پہلے یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر دل میں سینے میں سیدنا امام حسین کی محبت ہے تو تم مسلمان اور کامل مومن ہو, جنت کے حقدار ہو, نہ ورنہ نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ساتھ والی بستی سے جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں, ساتھ سیدنا امام حسین بھی موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی عمر بزرگ ہیں, 83 سال عمر ہے. حضرت امام حسین 16-17 سال نوجوان ہیں. حضرت ابو ہریرہ محدث ہیں, امت کے بہت بڑے محدث جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث لکھی, احادیث کے راوی ہیں. آپ نے سیدنا امام حسین کے چہرے پہ جو دھول تھی, جوتی پہ جو دھول تھی, اپنی چادر اٹھائی, چادر سے وہ دھول صاف کرنا شروع کر دی. امام حسین کی چیخ نکلی, چچا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا حسین مجھے روکنا, میں تیرے نانا سے سنا تھا. کیا سنا تھا؟ فرمایا یہ سنا کہ یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کر
اور جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ سبحان اللہ۔ امت کے بہت بڑے محدث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ ہیں، ادھر سیدنا امام حسین کی یہ جوتے پر اپنی چادر مار کر دنیا کو بتا رہے ہیں۔ امام حسین کیا بتا رہے ہیں؟ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین آئے، حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس ہے، جوان ہے، دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر باہر بیٹھے ہیں دروازے میں، فرمایا عبداللہ کیوں بیٹھے ہو، خیریت؟ ابا جی اندر مشورہ کر رہے ہیں، ابا جی نے اندر آنے سے منع کیا۔ حضرت حسین بھی وہیں بیٹھ گئے، کچھ دیر بعد حضرت عبداللہ کو اجازت ملی، وہ اندر چلے گئے، ساتھ حضرت حسین بھی چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، کھڑے ہو گئے حسین کو آتا دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا حسین تم کب ہے؟ کہا چچا میں کافی دیر سے آیا ہوں۔ پھر اندر کیوں نہیں ہے؟ کہا چچا میں نے عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ تم اندر کیوں نہیں جاتے؟ کہا ابا مشورہ کر رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ابا نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، تو میں نے سوچا کہ یہ تم آپ کا بیٹا ہے، آپ نے اسے اجازت نہیں تھی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ فرمایا عبداللہ حسین سنو، ضرور آپ علی کے بیٹے ہو، لیکن میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے حضور یاد آتے ہیں۔ یہ قانون ہے تو میرے بیٹے عبداللہ کے لیے ہے، حسین یہ قانون آپ کے لیے نہیں، آپ تو ہمارے امام ہیں، آپ کی نوکری اپنے لیے ہم فضیلت سمجھتے ہیں، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں، جب آنا چاہیں آپ آ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت امام حسین سے محبت کا یہ درس دیا، اور درس دے کر یہی بتایا۔ شاعر نے بڑا خوبصورت عکس ایک کھینچا ہے، کیا ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے اور ہم سب کو سچا پکا سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین کے بتائے ہوئے طریقوں پر، ان کی قربانیاں کو ہمیں فراموش نہ کرنے والا، ان کی قربانیوں پر قربانی جس وجہ سے دی ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے۔ زندگی بخیر، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔